بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادری عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الموعود المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک مہینہ ماہ ذی الحج شریف جو سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ بھی قربانیوں پر ہو رہی ہے، اور سال کی جو ابتدا ہوا کرتی ہے وہ بھی قربانی ہی سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایک یہ پیغام ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی جان سے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ جو محبوب شے ہے، محبوب چیز ہے، وہ قربانی، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہی اللہ کی رضا ہے اس میں۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا، علماء کرام سے پڑھا ہوگا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ قربانیوں کا سلسلہ اس زمانے سے لے کر آج تک قائم و دائم ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا۔ قربانی کا یہ مہینہ جس کا آغاز ہوتے ہی تمام اہل شوق اور جو حضرات اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ وہ رضا الہی حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، وہ چاند دکھنے کے بعد ہی جانوروں کے خرید و فروخت میں لگ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں ہم ایک طرف یہ شوق دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں خریدار جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ساتھ عذر، اپنے ساتھ ایکسکیوز لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، یا ہمارے یہاں قربانی سہتی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا۔ تو اس طریقے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ اللہ رسول کے یہاں اس طریقے کی باتیں کر کے ہم اگر خود کو بخشوا لینا چاہیں گے تو قطعی طور پہ کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 39,300 روپے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ابھی موجودہ طور پہ مارکیٹ میں ہے۔ اتنی قیمت یعنی 39,300 روپے جس کے پاس کیش کی شکل میں جمع ہوں، یا جس کے پاس سونے اور چاندی کی شکل میں اتنے اماؤنٹ کو پہنچتے ہوں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمارے یہاں سہتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت سے اس قدر محبت فرمایا ہے، وہیں اپنی امت کو یہاں پر آ کر متنبہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہے، تھوڑا سا ناراض ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، لیکن بہت زیادہ اگر ناراض ہو تو وہ یہ کہتا ہے تم میرے گھر نہیں آنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس صلاحیت ہے، استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے اور وہ قربانی نہ کرے، تو وہ میری عیدگاہ سے دور رہے، یعنی وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے نہ آئے، پھر وہ دور رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا ہمیں رسول کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے
قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، خوشنودی الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ واجب قرار دیا ہے، اس نیت سے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کٹسی میں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ خالصتاً رضا الہی کے لیے اگر کوئی بندہ قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اخلاص کے ساتھ، خلوص اور فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کیا تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکیاں دی جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے ہم قربانی کے جانور کے بال کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اسی طریقے سے اللہ کے یہاں سے جو نیکیاں عطا کی جائیں گی وہ بھی لاتعداد ہوں گی، ہم اسے گن نہیں سکیں گے۔ اور دوسرے مقام پر یہاں تک قربانی ہمارے لیے لازم ہے کہ کوئی بندہ یہ ایام النہر جو ہیں، یوم النہر 10، 11، 12 یہ تاریخیں جو ہیں یوم النہر ہیں، اس میں اللہ کی راہ میں قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے علاوہ اللہ کو کوئی شے پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آیا کہ اگر کوئی بندہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاندی خیرات کر دے تو اللہ کو وہ اتنا قبول نہیں ہے جتنا کہ اس کی راہ میں قربان کرنا جانور کا قبول ہے اللہ کو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ جو ہی چھری پھیرتا ہے اس جانور کا قطرہ زمین پہ گرنے سے قبل ہی اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیا کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ یوم النہر جو قربانی کے دن ہے، اس میں کوشش کیا جائے کہ یوں تو ہم بے شمار اخراجات کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مہینے فاقے سے رہا کرتے تھے، کئی مہینے بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 سورج اور 3 چاند میں نے اکٹھے نہیں دیکھے کہ میں نے کھانا کھایا ہو، یعنی کہ 3 دن، یعنی کہ تینوں وقت کا کھانا 3 دن، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لگاتار میسر ہوا ہو۔ اور آج ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہر وقت میں کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، اس کے باوجود جب ہمارے پاس قربانی کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس بے شمار عذر ہوتے ہیں، بے شمار بہانے اور ہیلے ہوا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم جہاں فاقے کی نوبت رہا کرتی تھی، فاقے کے معاملات رہا کرتے تھے، اس قدر اللہ کے رسول نے غربت و مسکینی کو پسند فرمایا ہے، اس کے باوجود جب آقا کریم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک جانور اپنی جانب سے اور ایک جانور آقا کریم سے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ یہ دوسرا جانور کیوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والی ہماری غریب امتیوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہمارے مسکین امتیوں کے لیے ہے۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور ہماری طرف سے، ایک جانور ہمارے اہل بیت اور ہمارے غریب امتیوں کی طرف سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فاقے کی اس قدر نوبت ہے وہاں 2 جانور آپ ذبح فرما رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو آقا نے اسے پسند فرمایا اور خود ذبح فرمایا ہے، اپنے امتیوں کی طرف سے بھی ذبح فرمایا ہے، اور صرف اپنے ہی تک اسے محدود نہ رکھا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ بھی 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے چند افراد نے پوچھا کہ اے مولا علی آپ 2 جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو حضور مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا ہے کہ اے علی جب تم قربانی کرنا تو تم بھی 2 جانور ذبح کرنا، ایک اپنی جانب سے ایک میری جانب سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مولا علی کی بھی معاملات آپ جانتے ہیں کہ آج تک کبھی آپ نے بینک بیلنس، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مطلب اس قدر غربت کو، مسکینی کو صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کبھی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کھانے کا معاملہ وہاں بھی تھا، کئی دن کو فاقہ ہوا کرتا تھا، بی بی فاطمہ زہرا کئی دن فاقے سے رہا کرتی تھیں، لیکن جب قربانی کا موسم آتا تو 2 جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قربانی پر توجہ دیں اور قربانی کریں۔ اللہ نے جب ہمیں استطاعت دی ہے، بعض
لوگ قرض کا ہیلا لگا دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض ہے. ٹھیک ہے، وہ مسائل شرعیہ ہیں کہ آپ کے اوپر قرض ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی میں ایسی بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سال ہم نے ابا کے نام سے کروا دیا تو دوسرے سال اماں کے نام سے، تیسرے سال بھیا کے نام سے، تو چوتھے سال بیٹے کے نام سے. ایسے نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ اس استطاعت کو ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی کہ تقریباً 40,000 روپے کی ملکیت اس کے پاس ہے، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. لہٰذا اس نے اپنی نہ کروا کے اگر ابا کے نام سے کروا دیا تو ابا کو نفلی ثواب تو مل جائے گا، لیکن چونکہ اس نے واجب ادا نہیں کیا لہٰذا اس کو واجب ادا نہیں کرنے کا گناہ اس کے ذمے آئے گا. ایسے میں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک جانور لینا ہے یا ایک حصہ لینا ہے، اپنے نام سے کر لیا. اللہ نے اور دیا ہے، ہمیں شوق ہے کہ ابا کے نام سے کریں، اماں کے نام سے کریں، ان کے نام سے بھی کر لیا. اور مجھے توفیق دیا ہے اللہ نے تو وہ کریم آقا کے نام سے بھی ہم ہر سال کریں، جس کریم آقا نے آنے والی قیامت تک کی غریب امتیوں کے لیے، تمام امتیوں کے لیے کیا ہے. تو ہمیں اللہ نے یہ استطاعت دی تو ہم نبی کے نام سے بھی کریں، اپنے گھر کے دیگر افراد کے نام سے بھی کریں. لیکن اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہمیں اپنے نام سے کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر گھر پہ 4 بیٹے ہیں، ایک والد اور والدہ ہیں، تو 4 بیٹے، اگر چاروں بیٹے الحمدللہ کماتے ہیں، چاروں بیٹے اتنی ملکیت کے مالک ہیں کہ وہ 40,000 روپے کے مالک ہیں، ان کے پاس جمع ہے اکاؤنٹ میں یا اتنے کا سونا چاندی موجود ہے، تو وہ چاروں بیٹوں کو اپنے اپنے نام سے الگ الگ قربانی کروانی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کے کسی کے نام سے کروا لیا تو ہماری قربانی ادا ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، اس مسئلے کو باریکی سے سمجھیں، نہ سمجھ میں آئے تو علماء کرام سے رجوع کریں. اور کل کی فجر سے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں. ایام تشریق یعنی کہ فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 1 مرتبہ کم از کم تیز آواز سے پڑھنا ہے. ویسے 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کم از کم 1 مرتبہ ضروری ہے کہ پڑھیں. اور گھر میں عورتیں بھی پڑھیں دھیرے آواز میں، باہر مرد مسجد میں پڑھیں تیز آواز سے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پچھلے ہفتے میں نے اس 9 دنوں کے بیچ جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ عرض کیا تھا. لہٰذا کل ایک موقع ہے یوم العرفہ جس کے بے شمار فضائل ہیں، لہٰذا آپ جو ہے کہ کل روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی طلب کریں پچھلے گناہوں کی، اور آنے والے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق طلب کریں. اللہ سے دعا ہے ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.